ایک سٹوری جو آپ کو میں زید بن حارثہ کی سنانا چاہتا ہوں. زید کون ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. یہ غلام کہاں سے چلا؟ ان کی والدہ جو ہیں وہ سعدہ بنت ثعلبہ قبیلہ طے کی ایک شاخ بنو مان سے تعلق رکھتی تھی، اور ان کے والد شراحیل تھے، بنو کلب سے ان کا تعلق تھا. تو ان کی والدہ ان کو لے کر جب یہ 8 برس کی عمر میں تھے، وہ انہیں لے کر میکے جا رہی تھیں. قبائلی دور تھا، راستے پرامن نہیں تھے، قافلے نے پڑاؤ کیا، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. حملے میں وہ لوٹ مار کے جو لے گئے اس ماں سے یہ چھوٹا سا 8 سال کا بچہ بھی چھین کے لے گئے. اکاز کی منڈی میں جا کے اس بچے کو فروخت کر دیا، اور وہاں پہ اس کو خریدنے والے حکیم ابن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے، حکیم ابن حزام نے زید کو خرید لیا، اور جب مکہ میں آئے تو اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو گفٹ کر دیا، یہ بچہ آپ رکھیں، آپ کی خدمت کرے گا. یہ بچہ جب حضرت خدیجہ کی نبی مکرم علیہ السلام سے شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ نے حضور علیہ السلام کو تحفے میں دے دیا. تو زید یوں اپنی ماں سے بچھڑے، ڈاکوؤں نے لوٹا، اوقاز میں بکے، حکیم ابن حزام نے خریدا، پھپھی خدیجہ کو دیا، اور حضرت خدیجہ نے رسول اللہ علیہ السلام کو دیا. حضور کے پاس پہنچ. اب 15-16 سال کا بچہ اس عمر میں تھے جب حضور کے پاس آئے. کیا عمر ہوتی ہے، کون سی اس کے پاس شعور اور علم ہوتا ہے جس کے پیمانے پر وہ لوگوں کو پرکھے. وہ خالص احساسات اور جذبات کی زندگی ہوتی ہے. اللہ اکبر. لیکن غور کیجئے، بعد کے زمانے میں ان کے والد حارثہ کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا فلاں آدمی کے پاس ہے. اپنے بھائی کو لیا، پہنچ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ جی بیٹا ہم آپ کے پاس ہیں. انہوں نے کہا اچھا کیا نام ہے؟ جی زید ہے. حضور نے زید کو بلایا، کہا پہچانتے ہو؟ کہا جی ہاں، یہ ابا جی ہیں، یہ چچا ہیں. فرمایا یہ تمہیں لے جانے آئے ہیں، جانا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ. زید کہتے ہیں وہ اخلاق، وہ کردار، وہ خوبصورتی، وہ شخصیت کا کمال، وہ رویوں کا حسن جو میں نے محمد الرسول اللہ کے پاس دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے موت آ سکتی ہے، حضور کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. باپ اس کو ناراض ہو رہا ہے، اپنوں کو چھوڑ کے خیروں میں رہنا چاہتے ہو، آزادی کو چھوڑ کے غلامی کو قبول کرنا چاہتے ہو، لیکن زید نہیں جا رہے. یہاں سے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ حضور کی شخصیت کا وہ واحد رویہ ہے پوری انسانی تاریخ میں جو کسی اور کو نہیں ملا. لوگ دور سے ہیرو ہوتے ہیں، جب آپ ان کے قریب جاتے ہیں تو ان کی جو ہیومن ویکنیسز ہیں وہ آپ کو پتہ چل جاتی، ان کے ایررز پتہ چلتے ہیں آپ کو. دور سے بیٹھا ہوا آدمی آپ کو ہیرو لگتا ہے، قریب کے لوگوں میں وہ ہیرو نہیں ہوتا. اس لیے ایک فرانس کا مشہور فلسفی ہے جارج ولیم ہیگل، وہ کہتے ہیں نو ون از اے ہیرو ٹو ہز ویلٹ. کوئی شخص جو ہے نا وہ اپنے قریب کے لوگوں میں، اپنے ماتحت لوگوں میں ہیرو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیاں بھی جانتے ہوتے ہیں. یہ کلیہ ٹوٹا ہے، آمینہ کے لال پہ ٹوٹا. جو محمد الرسول اللہ کے جتنا قریب ہوتا گیا اتنا ہی آپ کی محبت میں گرفتار ہوتا چلا گیا.